اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، سپریم کورٹ نے ممبئی ہائی کورٹ کے فیصلے کو، جو رہائی کا فیصلہ ان 12 جوانوں کے حق میں سنایا گیا جو جوانی میں جیل کی سلاخوں کے اندر ٹھوس دیے گئے تھے، ناجائز، ناپاک اور سازش کے طور پر 19 سال جنہوں نے جیل میں گزار دیا، 7 کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی تھی، 5 کو پھانسی کی سزا سنائی دی گئی تھی۔ اللہ نے جمعیت علماء کی محنتوں، کوششوں، کاوشوں کو کامیاب کیا اور ممبئی ہائی کورٹ نے انہیں پیر کے دن، جو پچھلا پیر گیا ہے، باعزت رہا کر دیا۔ اب حکومت مہاراشٹر ملائی، کیونکہ بی جے پی کو لگ رہا ہے نا، ستہ پارٹی کو، کہ اب بھگوا آتنکی ناراض ہو جائیں گے، بھگوا ٹولہ ناراض ہو جائے گا کہ بی جے پی کے دور میں یہ مسلمان چھوٹ کیسے گئے۔ اس لیے چھوٹنے کے بعد میں فوراً مہاراشٹر حکومت ممبئی ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے ممبئی ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں گئی۔ لیکن الحمدللہ 2006 ممبئی دھماکہ رہائی کے فیصلے پر سپریم کورٹ نے اسٹے لگا دیا، یعنی ملزمان کی جو رہائی ہے، یعنی جو کورٹ نے رہا کر دیا اس کو برقرار رکھا گیا۔ یعنی اب ان کو اگر سپریم کورٹ میں کیس گیا بھی ہے تو سپریم کورٹ اس پر سنوائی کرے گی مہاراشٹر سرکار کی، لیکن ان کو دوبارہ جیل میں ڈالا نہیں جائے گا۔ ممبئی ہائی کورٹ کے فیصلے کو بطور نظیر نہیں مانا جائے گا، سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا۔ یعنی سپریم کورٹ نے بھلے ہی بامبے ہائی کورٹ کے فیصلے پر اسٹے لگایا، لیکن خوش آئند بات یہ ہے کہ پچھلے 19 سال سے قید و بند کی زندگی گزار رہے سابقہ ملزمین کو اور زیادہ جیل میں نہیں رہنا پڑے گا۔ جمعیت علماء ہند کے راشٹری ادھیکش حضرت مولانا ارشد مدنی اور مہاراشٹر کے ادھیکش صدر محترم مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی نے سپریم کورٹ کی اس فیصلے کی سراہنا کی ہے اور انصاف کی جیت بتایا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پورا 19 سال تک کا فیصلہ جو لڑا گیا، بڑی مضبوطی کے ساتھ اس مقدمے کو لڑا گیا، اور اللہ کریم نے 5 جن کو پھانسی کی سزا اور 7 جن کو عمر قید کی سزا تھی، اللہ نے سب کو باعزت رہائی کی۔ اور مولانا ارشد مدنی نے یہ بھی کہا کہ اب جن ATS یا جن لوگوں نے ان کو پھنسایا تھا، میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، ان کے خلاف بھی سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ اللہ کرے کہ 2 چیزیں، اللہ کرے کہ سب سے پہلے تو پھر مجرم کون ہے اصل، وہ سامنے آ جائے۔ پرسوں میرے گھر پر شکریہ ادا کرنے کے لیے آصف بشیر خان صاحب آئے، جو جلگاؤں کے تھے اور انہیں پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی۔ وہ میرے پاس آئے، 1 گھنٹہ بیٹھے، انہوں نے ان کی پوری کہانی سنانے کی کوشش کی۔ کہانی تو بہت بڑی تھی۔ انہوں نے خود بتایا کہ ہم یہ چاہتے ہیں مفتی صاحب کہ اصل مجرم جنہوں نے انسانیت کا خون کیا ہے، قتل کیا ہے، وہ اصل مجرم سامنے آنا چاہیے۔ اب جیسے ہم کو رہائی ملی تو مہاراشٹر حکومت نے اصل مجرمین کو پکڑا جائے، اس کا ڈیمانڈ کرنا چاہیے تھا، مگر افسوس ہے ہم تھوکتے ہیں ان تمام لوگوں پر جو مظلومین کی رہائی پر خوش ہونے کے بجائے ان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، اور وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اصل مجرموں کو لاؤ، بلکہ وہ دوبارہ وہ کہہ رہے کہ یہ چھوٹ کیسے گئے، ان کو رہائی کیسے مل گئی، ان کو تو پھانسی کے پھندے پر ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ بڑا غلط بیان ہے، ناجائز بیان ہے۔ اسد الدین اویسی نے تو کہا کہ مہاراشٹر حکومت نے جو فیصلے کو چیلنج کیا، ممبئی ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا، یہ چیلنج کرنا خود غیر آئینی ہے، دستور کے سنویدھان کے خلاف ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جمعیت علماء ہند، اللہ نے جس جماعت سے اتنا بڑا کام لیا کہ سینکڑوں ہزاروں مسلم جوان جنہیں بے قصور جیل میں ٹھوس دیا گیا تھا، وہ سب کے سب باعزت رہا ہو رہے ہیں۔ تازہ فیصلہ 12 جوانوں کا آپ کے سامنے آیا، لیکن
بڑی خبر یہ بھی ہے کہ ادے پور فائلز جو ایک ناپاک گھٹیا نیچ قسم کی فلم ہے جس کے ذریعے سے ماحول کو خراب کیا جا رہا تھا، حضرت مولانا ارشد بدنی نے جمعیت علماء ہند نے باقاعدہ اس فلم کے خلاف بھی سپریم کورٹ کا ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا، دلی ہائی کورٹ کا، جی ہاں، اور اس فلم کی ریلیز پر بین لگ گیا، پابندی لگ گئی۔ جی ہاں، مولانا ارشد بدنی سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ فلم ادے پور فائل مسلمانوں کو آتنکوادی دہشت گرد کے طور پر پیش کرتی ہے۔ مولانا ارشد بدنی نے سپریم کورٹ میں حلف نامہ داخل کیا، اسے مسلمانوں کے خلاف، اس ناپاک فلم کو مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز اور ملک میں فرقہ واریت بڑھانے والی ناپاک فلم قرار دیا۔ یعنی ادے پور فائلز یہ ایسی ناپاک فلم ہے جو مسلمانوں کے خلاف نفرت بھی پھیلائے گی اور ملک میں ہندو مسلم ایکتا کو ختم کرے گی، امن شانتی بھائی چارے کو ختم کرے گی۔